تھوڑی ہی دیر بعد ایک محافظ نے اسے اپنے وزنی لٹ سے ٹوکا دیا۔ کیا بات ہے، کیوں بیٹھے ہو یہاں؟ وہ فارسی میں ترش روئی سے بولا۔ تابان نے کہا، میں بڑی دور سے اور بہت مشکلوں سے یہاں پہنچا ہوں، اب اس دہلیز کو چھوڑ کر نہ جاؤں گا۔ محافظ نے آنکھیں نکالیں۔ کیا کہا تم نے؟ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا لٹ دونوں ہاتھوں میں بلند کر لیا۔ انداز ایسا ہی تھا کہ تابان کا سر کھول دے گا۔ ایک دوسرا محافظ لپک کر آگے آیا اور اس نے پہلے کو لٹ چلانے سے روک دیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے ذرا تحکمانہ لہجے میں پوچھا۔ پہلا محافظ بولا، کہتا ہے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، میرے ٹکڑے بھی کر دو گے تو میں یہاں بیٹھا رہوں گا۔ محافظ نے چند الفاظ اپنی طرف سے بھی جوڑ دیے تھے۔ دوسرے محافظ نے تابان سے پوچھا، کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ ہاں کہا ہے، تابان نے جواب دیا۔ اس معبد سے باہر دنیا میرے لیے ویران ہے، میں ایک ادنا خدمتگار بن کر اس چار دیواری میں رہنا چاہتا ہوں۔ بکواس بند کرو، نووارد محافظ غرایا۔ اس معبد کی خدمت کوئی گری پڑی چیز نہیں کہ اٹھا کر ہر سوالی کو سونپ دی جائے۔ اس اعزاز کو پانے کے لیے ایک عمر درکار ہوتی ہے اور کڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں ہر آزمائش کے لیے تیار ہوں، تابان نے جواب دیا۔ مجھے تو کوئی دیوانہ لگتا ہے۔ ایک محافظ نے تابان کی ہٹ درمی پر تبصرہ کیا، یہ یوں نہیں مانے گا۔ پہلے محافظ نے غرا کر کہا اور لٹ گھما کر زور سے تابان کی پیٹھ پر رسید کر دیا۔ تابان کے ہونٹوں سے کرہ نکلی، لیکن وہ اپنی جگہ جمع بیٹھا رہا۔ اس کی ثابت قدمی دیکھ کر محافظ طیش میں آ گئے۔ وہ سب تابان پر پل پڑے اور ہر دستیاب شے سے اسے پیٹنے لگے۔ احاطے میں کلبلی مچ گئی۔ جو لوگ احاطے سے نکل چکے تھے وہ بھاگ بھاگ کر واپس آنے لگے۔ محافظ ان پر برس پڑے اور لاٹھیوں سے انہیں باہر دھکیلنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد تابان بے سدھ ہو گیا۔ اس کے چہرے اور جسم کے کئی حصوں سے خون بہہ رہا تھا۔ محافظوں نے اسے ٹانگوں سے پکڑ کر کسی غلیظ جانور کی طرح گھسیٹنا شروع کیا اور معبد سے باہر لا پھینکا۔ شاید وہ جھنجھلاہٹ کے زیر اثر اسے کسی کائی ہی میں دھکیل دیتے، لیکن سردار محافظ نے انہیں منع کیا اور وہ اسے زندہ چھوڑ کر چلے گئے۔ تابان بے ہوش تو نہیں تھا، لیکن کچھ ایسا ہوش بھی نہیں تھا۔ اس کے سر پر لٹکی چند شدید ضربیں آئی تھی اور دماغ میں اب تک ستارے جھلملا رہے تھے۔ لہو کے ذائقے سے منہ نمکین ہو گیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر اطراف کا جائزہ لیا۔ سورج کا سرخ گولا دور مغربی پہاڑوں کے عقب میں چھپ رہا تھا۔ اطراف میں درختوں اور جھاڑیوں کے سائے طویل تھے۔ قریباً 100 قدم دور اس پانسی گھاٹ کا بالائی حصہ نظر آ رہا تھا جس پر تھوڑی دیر پہلے کاہن خاتم کی لاش جھول رہی تھی۔ اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ تابان نے اپنی دکھتی گردن پر زور ڈال کر عقب میں دیکھا اور اسے معلوم ہوا کہ پانسی گھاٹ خالی کیوں ہے۔ خاتم کی لاش عام ملاحظے کے بعد ان درختوں میں پھینک دی گئی تھی۔ اب مردار خور پرندے بڑی آزادی سے اسے نوچ کسوٹ رہے تھے۔ تابان کے دیکھتے ہی دیکھتے چند جنگلی کتے بھی نشیب سے نمودار ہوئے اور اس دعوتی شیراز میں شریک ہو گئے۔ تابان آنکھیں نیم واقعی عجیب محویت سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی خاتم تھا جسے صرف ایک ماہ پیشتر تابان نے بڑی شان سے چلہ کشی کرتے اور عقیدت مندوں پر رعب گانٹتے دیکھا تھا۔ جب وہ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتا تھا تو کھلی ہوئی آستینوں میں سے جلی ہوئی خزاں رسیدہ باہیں نمودار ہو کر عجب دہشت انگیز منظر پیش کرتی تھی۔ اس دہشت ناک شخص کا انجام جتنا اچانک تھا اتنا ہی عبرتناک بھی تھا۔ یقینی بات تھی کہ وہ اور گوزکرت مارشا کی جستجو میں اس معبد تک پہنچے تھے۔ اپنے یونانی خودخوال کی وجہ سے وہ فوراً محافظوں کی نگاہوں میں آ گئے۔ انہیں طلائے غرض سمجھا گیا اور اسی جرم میں خاتم کو سزائے موت دے دی گئی۔ سورج غروب ہونے کے تھوڑی دیر بعد قرب و جوار میں اندھیرا اتر آیا اور معبد کی بلند بالا برجیوں اور پر اسرار گنبدوں کے جروکے سے روشنی نظر آنے لگی۔ تابان اٹھا اور ایک تناور درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کا رخ معبد ہی کی طرف تھا۔ یخ بستہ ہوا اس کے بدن کو چھیدتی گزر رہی تھی اور زخموں سے اٹھنے والی ٹھیسیں شدید تر ہوتی جا رہی تھی، لیکن وہ اس سردی سے بچنا چاہتا تھا اور نہ اسے ان زخموں کے لیے مرہم درکار تھا۔ وہ ہواؤں میں مارشا کے بدن کی مہک سونگھ رہا تھا اور بے خود ہوتا چلا جا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت کی رفتار اور حرکت اس کے لیے غیر اہم ہوتی جا رہی تھی۔ اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب شام ڈھلی، کب دن نکل آیا اور کب اگلی شب کا اندھیرا بھی نشیب فراز کو ڈانپنے لگا۔ وہ عجیب طرح کی ضد اوڑے اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ تیسرے روز محافظوں نے آ کر اسے پیر مارا پیٹا اور اٹھا کر آتش کدے سے نصف کوس نیچے نیم پختہ راستے پر پھینک آئے۔ اس مرتبہ تابان کو واقعی شدید چوٹیں آئی تھی۔ اس کے لیے الٹی ٹانگ کو حرکت دینا خاصا دشوار ہو رہا تھا۔ وہ پورے 8 پہر اس راستے کے کنارے بھوکا پیاسا پڑا رہا۔ زخموں سے خون رستا رہا اور چیونٹے اس کے جسم پر چلتے رہے۔
آخر وہ پھر اٹھا اور ہمت کر کے معبد کے سامنے پہنچ گیا۔ کوئی مقناطیسی کشش اسے ان دیواروں کی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ چاہتا بھی تو واپس نہیں جا سکتا تھا۔ وہ 4 یوم سے بھوکا تھا۔ رات ہوتے ہی اس پر نقاہت غالب آ گئی اور وہ معبد کے جھروکوں سے پھوٹتی رنگین روشنیوں کو دیکھتے دیکھتے نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ خواب میں اس نے خود کو معبد پر یلغار کرتے دیکھا۔ اس کے ساتھ سالار اعظم سکندر تھا، ہوش مند تھا اور سینکڑوں جنگجو سپاہی تھے۔ وہ بلند معبد کی فصیل پر کمان ڈالے اوپر چڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے جسم پر تیر لگ کر پلوں کی طرح نیچے گر رہے تھے۔ پھر اچانک اس نے خود کو برف کے سمندر میں دیکھا۔ برف بدن دیوہیکل مچھلیاں اس پر جپٹ رہی تھی۔ وہ ان سے برسر پیکار تھا اور کورا کو صدائیں دے رہا تھا جو ابھی ابھی اس سمندر میں اوجھل ہو گئی تھی۔ پھر اس نے ایک زرہ پوش جنگجو کو دیکھا۔ وہ ایک ایسے جانور پر بیٹھا تھا جس کا چہرہ عورت کا اور دڑ گھوڑے کا تھا۔ اس جنگجو کے جلو میں ایک ٹڈی دل لشکر تھا، سینکڑوں پریرے اڑاتا، دریاؤں اور صحراؤں کو طے کرتا وہ کسی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ کسی شخص نے تابان کو بتایا کہ یہ شہنشاہ ایران دارا ہے اور سکندر کی سپاہوں کو تہ تیغ کرنے جا رہا ہے۔ نہ جانے کب تک تابان خوابوں کی اس بے ربط نیم روشن دنیا میں گھومتا رہا۔ یکایک اس کی آنکھ کھل گئی۔ ایک حیولہ سا اس پر جھکا ہوا اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ تابان کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ یہ ہوش مند ہے جو اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے چپ چپا کر یہاں تک پہنچا ہے، لیکن جلد ہی اسے اپنے خیال ترک کرنا پڑا۔ اسے کنگنوں کی مدم کھنک سنائی دے رہی تھی۔ اس پر جھکا ہوا حیولہ کسی عورت کا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آنکھیں سکوڑ کر غور سے اس نے دیکھا۔ اس کے سامنے ایک کنیز صورت لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے جسم پر معبد کا مخصوص گیروا لباس تھا اور کھلے ریشمی بال ہولے ہولے ہوا میں لہرا رہے تھے۔ کون ہو تم؟ تابان نے پوچھا۔ آئیے میرے ساتھ، آپ کو دیوی بلا رہی ہیں۔ ایک رسیلی آواز تابان کے کانوں میں پڑی اور اس کا دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ کون دیوی؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ مجھے صرف آپ کو لے جانے کا حکم ہے، کنیز بولی، باقی سب کچھ آپ کو وہاں جا کر معلوم ہوگا۔ تابان بلا ارادہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس وقت اسے اپنی ٹانگ کی شدید چوٹ بھی بھول گئی تھی۔ کنیز نے اپنے بازو پر رکھا ہوا ایک طے شدہ کمبل کھولا اور تابان کے کندھوں پر ڈال دیا۔ آئیے میرے ساتھ، اس نے دل پذیر آواز میں کہا اور تابان کو سہارا دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، میں چل سکتا ہوں، تابان بولا اور متوازن قدموں سے کنیز کے ساتھ ہو لیا۔ کنیز اسے عبادت گاہ کے صدر دروازے کی طرف لے جانے کے بجائے دوسری سمت لے کر گئی۔ منقش تصویروں والی چند چٹاروں کے درمیان سے گزر کر وہ معبد کے پہلو میں آ گئے۔ یہاں پہنچ کر کنیز نے تابان کے شانوں پر رکھا ہوا کمبل اٹھا کر اس کا سر بنڈام دیا۔ وہ ایک چھوٹے سے دروازے میں سے گزر کر معبد کے احاطے میں آ گئے۔ یہاں چند محافظ موجود تھے، لیکن مشعلوں کی روشنی میں کنیز کا چہرہ دیکھنے کے بعد انہوں نے کوئی تعارض نہیں کیا۔ کنیز تابان کو پانسی گارڈ کے عقب سے گزارتی ہوئی ایک تنگ و تاریک زینے پر لے آئی۔ یہ زینہ بل کھاتا اوپر ہی اوپر اٹھتا چلا جا رہا تھا۔ تابان کو لگا جیسے وہ کسی مینار پر چڑھ رہا ہے۔ آخر وہ ایک غلام گردش میں نکلے اور طویل فاصلہ طے کر کے اچانک ایک نہایت آراستہ اور پیراستہ کمرے میں پہنچ گئے۔ تابان نے دیکھا اس کے آلودہ پاؤں تلے دبیس قالین تھا، چھت پر فانوس تھے اور دیواروں سے غیر مرئی روشنی پھوٹتی محسوس ہوتی تھی۔ کمرے میں سجاوٹ کے لیے سونے چاندی کے ظروف رکھے تھے اور ہیروں سے مرصع پایوں والی نشستیں رنگین روشنی میں جگمگا رہی تھیں۔ یہ کمرہ نشست گاہ کے طور پر سجا ہوا تھا۔ تنگ تاریک بوسیدہ راستوں سے گزر کر دفتن اس آراستہ کمرے میں پہنچنا تابان کو ایسے ہی لگا جیسے کوئی ٹٹو سوار مسافر اچانک اڑن کٹولے میں بیٹھ جائے۔ کمرے میں کئی حسین و جمیل دوشیزائیں موجود تھیں۔ ان کے چہرے شاداب اور ہونٹوں پر دلنشین مسکراہٹیں تھیں۔ وہ سب معبد کی چوغا نما لباس میں تھی، لیکن یہ لباس قیمتی کپڑے کا تیار کردہ تھا اور اس پر حسب مراتب سنہری تاروں سے کام بھی کیا گیا تھا۔ تابان کو یہاں لانے والی دوشیزہ کا لباس بھی کامدار تھا۔ گو ان دوشیزاؤں کے چہرے بناؤ سنگار سے محروم تھے، لیکن بیشتر صورتوں پر سادگی کا حسن ٹوٹ کر برس رہا تھا۔ انہوں نے تابان کو ایک آرام دہ نشست پر بٹھایا، اس کے بالائی جسم سے پٹا پرانا خون آلود لباس اتار دیا۔ بھیگے ہوئے نرم و گداز کپڑے سے اس کے چہرے اور جسم سے میل کلچے ایسے ملائمت سے صاف کی گئی کہ زخموں کو کوئی گزند نہیں پہنچا۔ تب اسے ایک نیا لباس پہنایا گیا اور بال وغیرہ سنوار کر کسی کی خدمت میں حاضر کرنے کے لیے تیار کر دیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد تابان ایک ایسے عالیشان کمرے میں کھڑا تھا جس کے ماحول پر کسی رنگین خواب کا گمان ہوتا تھا۔ اس کمرے کی آرائش نشست گاہ کی آرائش سے کئی گنا بڑھ کر تھی۔ گلابی رنگ کی ایک خوشبودار دھند کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اسی طرح کی دھند تابان نے 4 روز پہلے ایوان خاص کے پر اسرار چبوترے پر دیکھی تھی۔
یہ دھند اتنی گہری نہیں تھی جتنی دور سے نظر آئی تھی۔ اس میں سانس لیتے ہوئے ایک طرف فرحت کا احساس ہوتا تھا اور آنکھوں میں خوشگوار ٹھنڈک اتر آتی تھی۔ تابان نے بغور دیکھا تو سامنے ایک نظر نگار تخت پر کوئی بیٹھا دکھائی دیا۔ کوئی حسین دوشیزہ تھی۔ دھند کے لطیف مرغولوں میں وہ یوں ڈوب ابھر رہی تھی کہ ایک پل میں حقیقت اور دوسرے میں وہم دکھائی دینے لگتی تھی۔ یہ وہی دیوی تھی جو چند روز پہلے دیدار عام کے لیے زائرین کے سامنے آئی تھی۔ اس کا حسن آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا تھا۔ سرتا پا دلکشی کے سانچے میں ڈلی ہوئی گل بدن، پری چہرہ، آہو چشم، وہ مصور کائنات کا حسین شاہکار دکھائی دیتی تھی۔ بیٹھ جاؤ اجنبی، اس کے یاقوتی لبوں نے حرکت کی اور تابان کی سماعت میں جیسے سینکڑوں جل ترنگ بج اٹھے۔ وہ جھجکتا ہوا جھکا اور قالین پر دو زانوں بیٹھ گیا۔ دیوی نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، پچھلی عبادت میں ہم نے تمہیں ایوان عام میں دیکھا تھا۔ تم سب سے نمایاں نظر آتے تھے کیونکہ سر اٹھائے کھڑے تھے اور ہماری جانب دیکھ رہے تھے۔ ہمیں تمہاری یہ جرأت مندی اچھی لگی۔ کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ یہ سوال تابان کے لیے خاصا کٹھن تھا۔ وہ اس معبد کی اہم ترین شخصیت کے روبرو کھڑا تھا۔ زبان کی ایک لغزش اسے تخت سے تختے پر لا سکتی تھی۔ کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ دیوی کے سوال کی بازگشت تابان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ سوال پوچھنے کے انداز سے عیاں تھا کہ تابان کی ظاہری حالت اور حیثیت کو تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ چند لمحے شدید تذبذب میں رہنے کے بعد تابان نے سچ آمیز جھوٹ بولنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بولا، اے مقدس دیوی، میں یونان سے آیا ہوں۔ ایتھنز کے جنگجو مجھے بچپن میں غلام بنا کر سمندر پار لے گئے تھے۔ ایک طویل عرصہ تک میں نے یونانیوں کا ظلم و ستم سہا ہے۔ میں نے انگنت مرتبہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ آخر کوئی ایک برس پیشتر اپنی کوششوں میں کامیاب ہوا اور ایک بحری جہاز میں چھپ کر یہاں تک پہنچ گیا۔ اب شہر شہر و قریہ قریہ اپنے وارثوں کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ تابان کی بات سننے کے بعد دیوی نے کہا، ہمارا بھی یہی خیال تھا کہ تم طویل عرصہ کسی کی غلامی میں رہے ہو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے خادمائیں جب تمہارا بدن صاف کر رہی تھی تو انہیں تمہاری گردن کی عقب میں تو کا گہرا نشان نظر آیا تھا۔ تابان کے سینے سے اطمینان کی طویل سانس خارج ہوئی۔ خود کو یونانی غلام تسلیم کر کے وہ نہ صرف ایک بڑی الجھن سے بچ گیا تھا بلکہ دیوی کی نگاہوں میں اس کا اعتماد بھی بحال ہوا تھا۔ دیوی اپنی خوبصورت جادوئی آواز میں گویا ہوئی، ہمیں افسوس ہے کہ معبد کے خدمتگاروں نے تم سے ناروا سلوک کیا اور جنگلی جانوروں کا لقمہ بننے کے لیے ویرانے میں پھینک دیا۔ ذمہ دار لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ ہم معبد کے لیے تمہاری والہانہ عقیدت سے متاثر ہوئے ہیں۔ تم منظور نظر پجاری کی حیثیت سے اب معبد کے اسی حصے میں رہو گے، اس لیے تم جس قسم کی خدمت چاہو چن سکتے ہو، لیکن فی الحال تمہیں آرام اور اچھی خوراک کی ضرورت ہے۔ ہم نے خادماؤں کو ہدایت کر دی ہے، وہ ہر طرح تمہارا خیال رکھیں گی۔ دیوی دیوتاؤں پر تابان کو یقین نہیں تھا۔ وہ بیشتر مذہبی رسومات کو خرافات جان کر ان پر ہزار بار لعنت بیچتا تھا، تاہم اس وقت دیوی کی خوشنودی اس کی ضرورت تھی۔ اس نے ہاتھ ناف پر باندھ کر سر دیوی کے حضور جھکایا اور بولا، غلام کی زبان اظہار شکر سے عاجز ہے، اس معذوری کے لیے اسے معاف کیا جائے۔ دیوی کی مہربان آنکھوں سے کچھ اور ملائمت جھانکنے لگی۔ تابان نے لہجے میں عقیدت سمیٹ کر کہا، دیوتا گواہ ہے، میں اس قابل نہیں تھا کہ آپ جیسی عظیم المرتبت دیوی مجھے خاک سے اٹھا کر اپنے قدموں میں جگہ دیتی اور اپنی پاک نگاہوں کو میرے چہرے کی دید سے آلودہ کرتی۔ دیوی نے کہا، اس کے لیے تمہیں ہم سے زیادہ مہادیوی مارشا کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ مارشا کا نام تابان کے کانوں میں سماعت شکن دھماکے کی طرح گونجا۔ سینے کے اندر سے ایک سرد لہر اٹھی اور سنسنی بن کر پورے جسم میں دوڑ گئی۔ مارشا، اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا۔ ہاں، مہادیوی مارشا، انہی کی ہدایت پر تمہیں معبد کے اندر لایا گیا ہے۔ وہ تمہاری حالت زار دیکھ چکی تھی اور تمہاری دلجوئی چاہتی تھی۔ تابان پر شادی مر کی کیفیت طاری تھی۔ ذہن میں تند و تیز آندیاں چل رہی تھی۔ وہ جیسے خواب میں گویا ہوا، لیکن مہادیوی نے مجھے کیسے دیکھا؟ دیوی بولی، جو انسان سے بالا تر ہوتا ہے اس کی نگاہ بھی وہاں تک دیکھتی ہے جہاں تک انسان نہیں دیکھ سکتا۔ کیا میں مہادیوی کو دیکھ سکتا ہوں؟ تابان گگیایا، ہاں، لیکن چند چاندوں کے بعد، جب بہار کے آغاز میں سالانہ عبادت کے موقع پر مہادیوی عام لوگوں کے سامنے آئیں گی۔ کیا اس سے پیشتر یہ ممکن نہیں؟ نہیں، دیوی نے جواب دیا، صرف ایک صورت ہو سکتی ہے، کسی خاص سبب سے مہادیوی تمہیں خود اپنے حضور طلب کر لیں۔ اے قابل صد احترام دیوی، کیا میری درخواست کسی طور مہادیوی کے کانوں تک پہنچ سکتی ہے؟ یکایک زرنگار تخت پر بیٹھی اور گلابی مرغولوں میں ڈوبتی ابھرتی دیوی کے تیور بدل گئے۔ وہ ترش آواز میں بولی،
ہم تمہاری آنکھوں میں نادانی کی چمک دیکھ رہے ہیں۔ تمہارے لہجے سے ایک پجاری کے بجائے ایک مرد کے لہجے کی بو آ رہی ہے۔ اپنی زبان کو حرکت دیتے ہوئے یہ مت بھولو کہ تم جس ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہو وہ تمہاری تصورات سے بھی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ وہ نہ صرف اس معبد میں محترم ترین ہے بلکہ دیوتاؤں کے مجلس میں بھی اسے ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ تابان کو دیوی کی پرپیچ دم کی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن دیوی کے چہرے کی جلالی کیفیت اس کے لیے ناقابل فہم نہیں تھی۔ در حقیقت تابان کے دل کا چور پکڑا گیا تھا۔ دیوی نے جو رد عمل ظاہر کیا وہ درست تھا۔ شہزادی مارشا کے بارے بات کرتے ہوئے تابان کے ذہن میں ایک مقدس دیوی کا نہیں، ایک ایسی دوشیزہ کا تصور تھا جو اس کے لیے روئی زمین پر محبوب ترین تھی اور جس کی قربت کی خاطر وہ آگ اور خون کے سمندروں میں سے رواں دواں گزر سکتا تھا۔ شاید یہی جذبات اس کی آنکھوں سے بھی چلک گئے تھے۔ دیوی کی تلخ نوائی نے تابان کو ہونٹ سینے پر مجبور کر دیا۔ اس نے صورت پر ندامت طاری کی اور سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں تھوڑی دیر ایک نہایت بوجھل خاموشی طاری رہی، ایسی خاموشی جس میں دھڑکن سنائی دے اور سانس کی آمدرفت صدا بن جائے۔ یوں لگا جیسے کائنات میں ہر شے تھم گئی ہے، ہر کوئی چیز متحرک ہے، تو وہ گلابی دھند کے خوشبودار مرغولے ہیں یا دیوی کی وہ مرمری انگلیاں ہیں جنہیں وہ دھیرے دھیرے اپنی ایک انگوشتری پر حرکت دے رہی ہیں۔ تابان کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ وہ ایک بہادر اور بے خوف شخص تھا، لیکن جس ماحول میں آ گیا تھا یہاں اجنبیت اور اسراریت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ کچھ معلوم نہیں تھا کس لمحے کیا ہو جائے، کس غلطی کی سزا میں آنکھوں سے نیزے گزار دیے جائیں اور کس بات پر خوش ہو کر دیوتاؤں کا مقرب بنا دیا جائے۔ چند لمحے کے جاں گسل انتظار کے بعد دیوی کی نقرئی گھنٹوں جیسی آواز ابھری۔ اس کا لہجہ ایک بار پھر نرم اور دھیما تھا۔ وہ گفتگو کا موضوع بھی بدل چکی تھی۔ اس نے کہا، باہر کی دنیا کا کچھ حال اپنی زبان سے سناؤ۔ کہا جاتا ہے کچھ لوگ سکندر کو دیوتاؤں کا درجہ دے رہے ہیں کیونکہ اس نے گورڈیم کے مندر میں کڑی گاڑی کا جولا کھولا ہے۔ تابان نے کہا، اے مقدس دیوی، بے شک ایسا ہوا ہے۔ غلام کسی اور رائے کا اظہار تو نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہے کہ سکندر مقدونوی تیزی سے پیش قدمی کر رہا ہے اور مفتوحہ علاقوں میں لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ اب باب سلیشا سے گزرنے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے بہت جلد ایرانی سپاہ سے اس کا بڑا معرکہ ہونے والا ہے۔ تابان کو دیوی کے چہرے پر عجیب سا رنگ نظر آیا۔ بے حد حسین و جمیل اور بعروب ہونے کے باوجود اس گھڑی وہ تابان کو ایک عام سی دوشیزہ لگی جو تابان سے اس چار دیواری کے باہر کے حالات پوچھ رہی تھی اور مستقبل سے آگاہی کی خواہشمند نظر آتی تھی۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا، پتہ نہیں یہ کون لڑکی ہے جسے مذہب کے خود ساختہ آقاؤں نے زرتار لباس پہنا کر اور باری برکم زیورات سے لاد کر دیوی کی مسند پر بٹھا دیا ہے اور اس کی معصوم فطرت کے گرد عزت و احترام کی اونچی دیواریں چن دی ہیں۔ اس گھڑی تابان کو دمشق کے اس عظیم معبد کی یہ عظیم دیوی قابل رحم نظر آئی، اپنے ماحول میں گٹھی ہوئی، سمٹی ہوئی اور گمراہ عقیدوں کی گلابی دھند میں کھینچ کھینچ کر سانس لیتی ہوئی۔ دیوی نے تابان سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا واقعی سکندر یونانی دیوتا زیوس کا بیٹا ہے؟ تابان نے کہا، آپ کو میرا خیال جان کر یقیناً مایوسی ہوگی کیونکہ میں دیوی دیوتاؤں کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ ہاں، میں نے یونان اور ایران میں عام لوگوں کو یہ ضرور کہتے سنا ہے کہ سکندر اوتار ہے اور وہ ایک روز پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔